نہیں کوئی زبردستی دین کے معاملے میں، بے شک صاف طور پر الگ ہو چکی ہے ہدایت گمراہی سے۔ سو جس نے انکار کیا طاغوت کا اور ایمان لایا اللہ پر، تو یقیناً اس نے تھام لیا ایک ایسا مضبوط سہارا جو کبھی ٹوٹنے والا نہیں، اور اللہ سب کچھ سننے والا اور ہر بات کا جاننے والا ہے۔ اللہ حامی و مددگار ہے ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں، نکالتا ہے ان کو تاریکیوں سے روشنی کی طرف، اور وہ لوگ جو کفر اختیار کرتے ہیں ان کے حامی و مددگار طاغوت ہیں جو نکالتے ہیں ان کو روشنی سے تاریکیوں کی طرف، یہی لوگ ہیں اہل دوزخ اور اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ کیا نہیں غور کیا تم نے اس شخص کے حال پر جس نے جھگڑا کیا تھا ابراہیم سے اس کے بارے میں، رب کے بارے میں، اور اس بنا پر کہ عطا کر رکھی تھی اس کو اللہ نے سلطنت؟ جب کہا تھا ابراہیم نے میرا رب وہ ہے جو زندگی بخشتا ہے اور مارتا ہے، اس نے کہا میں بھی تو زندگی بخشتا ہوں اور مارتا ہوں۔ ابراہیم نے کہا اچھا، اللہ تو نکالتا ہے سورج کو مشرق سے، ذرا نکال لا تو اس کو مغرب سے۔ سو محبوط ہو کر رہ گیا، اور جو کافر تھا اللہ نے نہیں دیا کرتا انہیں ہدایت بے انصاف لوگوں کو۔ یا اسی طرح کیا نہیں دیکھا تم نے اس شخص کو جو گزرا ایک بستی سے جبکہ وہ اوندھی گری پڑی تھی اپنی چھتوں پر، تو اس نے کہا کیوں کر زندہ کرے گا اس آبادی کو اللہ اس کے مرنے کے بعد؟ تو مردہ رکھا اس کو اللہ نے 100 برس تک، پھر دوبارہ زندہ کیا اسے اور پوچھا کتنی مدت پڑے رہے ہو تم؟ وہ بولا رہا ہوں میں ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ فرمایا بلکہ رہے ہو تم 100 برس۔ اب ذرا دیکھو اپنے کھانے کو اور پانی کو کہ سڑے بھسے نہیں، اور دیکھو اپنے گدھے کو جو مرا پڑا ہے، اور یہ اس لیے کیا ہے کہ بنائی ہے ہم نے تمہیں ایک نشانی لوگوں کے لیے۔ لو دیکھو اس کی ہڈیوں کو کس طرح اٹھا کھڑا کرتے ہیں ہم، ان پر چڑھاتے ہیں ان پر گوشت، چنانچہ جب نمایاں ہوگی حقیقت اس پر تو بول اٹھا میں جانتا ہوں یقیناً اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اور غور کرو اس واقعے پر جب کہا تھا ابراہیم نے اے میرے رب دکھا مجھے کیسے زندہ کرے گا تو مردوں کو؟ فرمایا کیا تو ایمان نہیں رکھتا؟ غرض کیا کیوں نہیں، لیکن چاہتا ہوں کہ مطمئن ہو جائے میرا دل۔ فرمایا اچھا تو لے لو 4 پرندے اور مانوس کر لو انہیں اپنے ساتھ، پھر رکھ دو ہر پہاڑ پر ان کا ایک ایک ٹکڑا، پھر پکارو انہیں کہ آئیں گے یہ تمہارے پاس دوڑتے ہوئے، اور خوب جان لو بے شک اللہ غالب اور صاحب حکمت ہے۔